عزیز طلبہ السلام علیکم، میں سر تنویر ایک بار پھر گوگل کلاس روم لیکچرز کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم نے حصہ شاعری میں آج اپنے لیے غزل کا شاعر منتخب کیا ہے۔ یہ غزلیات کے حوالے سے پہلا لیکچر ہے۔ اس کا جو شاعر ہے غزل کا وہ خواجہ میر درد ہیں۔ جو ہم نے شاعر کو چوز کیا ہے ان کا نام خواجہ میر درد ہیں، وہ ایک صوفی شاعر ہیں۔ تو اس لیکچر میں ہم غزل نہیں پڑھیں گے بلکہ اپنے شاعر کا تعارف پڑھیں گے، اور جو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے ایک سوال آتا ہے کہ کسی ایک شاعر کی خصوصیات پر تبصرہ کریں، تو آج ہم نے ان کو منتخب کیا ہے۔ ایگزامینیشن میں اس کے مارکس جو ہیں 15 نمبر کا یہ پورا سوال ہوتا ہے۔ اس لیکچر میں ہم تعارف شاعر جانیں گے اور ان کی شاعری کی خصوصیات کا مکمل احاطہ کریں گے۔ خواجہ میر درد 1719 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد ناصر اندلیب تھا۔ وہ ایک صوفی بزرگ تھے اور انہیں تصوف کی تعلیم بھی گھر سے ہی ملی۔ ان کے کئی مرید تھے۔ انہوں نے اپنے مریدوں کو توکل، صبر و قناعت کا درس دیا، اور اردو کے اندر ان کی حیثیت ایک صوفی شاعر کی ہے اور انہیں باقاعدہ اردو کا پہلا صوفی شاعر مانا جاتا ہے۔ اگر ہم ان کی تصانیف کی بات کرتے ہیں تو ان کی جو تصانیف ہے ان کی شاعری کیونکہ اردو اور فارسی کے اشعار پر مشتمل ہے، اس لیے ان کا ایک دیوان فارسی کا ہے اور ایک دیوان اردو کا ہے۔ یہ ان کے یادگار دیوان ہیں۔ اب ہم باقاعدہ طور پر ان کی شاعری کی خصوصیات پر بات کریں گے۔ خواجہ میر درد کی شاعری کے محاسن، ان کے کون سے وہ پوائنٹس، نکات ہیں جو ان کی شاعری کی بڑی خصوصیات میں شامل ہیں۔ اس میں پہلا پوائنٹ تصوف ہے۔ خواجہ میر درد درویش اور صوفی تھے۔ درویش صفت بزرگ اور صوفی مسلک بزرگ تھے۔ وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں تصوف کی تعلیم انہیں اپنے گھر سے ہی ملی اور تصوف کو ہی انہوں نے اپنایا۔ اس سے چاہے پہلے تصوف جو ہے شاعری میں اپنایا گیا، لیکن باقاعدہ طور پر اردو کے اندر تصوف کو انہوں نے پہلی دفعہ اپنایا ہے اور اسے باقاعدہ طور پر اختیار کیا، اور اپنا تعارف بھی وہ اسی طرح کرواتے ہیں کہ پھولے گا اس زباں میں گلزار معرفت، یا میں زمین شعر میں یہ تخم بو گیا۔ بیسیکلی وہ صوفیزم کے شاعر ہیں۔ تو اس کی اگر ہم دوسرے پوائنٹس پہ نظر کرتے ہیں تو سیکنڈ پوائنٹ میں عشق مجازی بھی ہے، کیونکہ وہ صوفی شاعر تھے، اسی وجہ سے ان کی جو شاعری ہے مکمل طور پر جو احاطہ کرتی ہے وہ حقیقی عشق حقیقی کے اوپر بات کرتی ہے۔ جو صوفیزم ہے اس کا بنیادی کانسیپٹ عشق حقیقی ہے، ذات الہی کے اوپر ہی وہ بیدوں، رازوں اور قدرت کے مشاہدات پر غور و فکر کرتے رہے۔ سیکنڈ پوائنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ وہ عشق مجازی سے بھی ان کا تعلق رہا ہے۔ عشق مجازی کا مطلب یہ ہے کہ وہ عشق یا محبت جو انسان سے کرتا ہے۔ تو عشق مجازی میں میر درد کے کلام میں ایسے بہت سارے اشعار پائے جاتے ہیں جس میں عشق مجازی کا عنصر بھی ملتا ہے، جیسا کہ یہ شعر ہے: جی کی جی میں رہی بات نہ ہونے پائی، ایک بھی ان سے ملاقات نہ ہونے پائی۔ اسی طرح تھرڈ پوائنٹ پہ ہم بات کرتے ہیں محبت کے تقاضے۔ درد صرف ایک صوفی ہی نہیں تھے، ایک عام انسان تھے۔ ایک عام انسان کی طرح انہوں نے بھی محبت کی کثرت کو محسوس کیا، اور وہ انسان جو انسان سے محبت نہیں کرتا اور اس کے تقاضوں سے آگاہ نہیں، وہ خدا سے محبت کا بھی دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ دل کے پھر زخم تازہ ہوئے، کہیں گچا کوئی کھلا ہوگا۔ فورتھ پوائنٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو ان کی شاعری کے اندر ایک بڑا اہم پوائنٹ سادگی و صفائی بھی ہے۔ درد کی شاعری کا ایک حسن سادگی اور سلاست و متانت اور آسانی اور روانی بھی ہے۔ وہ سادگی اور صفائی میں بڑا امتیازی درجہ رکھتے ہیں۔ زندگی ہے یہاں کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اب باقی پوائنٹس پہ ہم آ جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ان کی شاعری میں جو میجر پوائنٹس ہیں ان کے اندر اخلاقی مضامین کا ہونا کامن سی بات ہے۔ درد جو ہیں ان کی شاعری میں اخلاقی مضامین جا بجا ملتے ہیں۔ وہ احترام آدمیت اور احترام انسانیت کے قائل تھے۔
جیسا کہ یہاں بھی شعر لکھا ہوا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اور ہم 6 پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں ندرت بیان۔ ندرت بیان سے مراد یہ ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے اور ان کے خیالات میں کس قدر پاکیزگی اور صفائی موجود تھی۔ دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے نئے نئے خیالات سے ان کو آشنا کرتے ہیں، نوازتے ہیں۔ ان کے کلام کو پڑھ کر ذرا بھی الجھاؤ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا کلام ایک دھلی دلائی تصویر کی طرح ہے، اور وہ بہت سادہ اور صاف زبان کے اندر اپنے خیالات کی ترجمانی پیش کرتے ہیں۔ آتش عشق جی جلاتی ہے، یہ بلا جان پہ ہی آتی ہے۔ لاسٹ پوائنٹ اس میں ہے مشاہدہ کائنات، کیونکہ وہ ایک صوفی شاعر تھے اور صوفی کا کام ہے کائنات کے رازوں پہ، اس کے مناظر پہ، اس کی دلکشی پہ اور اس کے حسن کو دیکھنا اور اس پر غور و خوض کرنا، کیونکہ صوفی کیا کرتا ہے، اس معاشرے سے الگ رہ کر اللہ کی وحدانیت میں، اس کے ذکر میں گم رہتا ہے۔ درد کی شاعری میں مشاہدہ کائنات اور حقیقت کی تلاش و جستجو کا رجحان نظر آتا ہے، اور وہ ایک صوفی کی حیثیت سے حقیقت کو جاننے کے متلاشی تھے، اور اسی کے لیے وہ ساری عمر اپنی زندگی میں سرگرداں رہے۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ لاسٹ میں ہم حرف آخر میں اپنے جو شاعر ہیں ان کے بارے میں وہ بات کریں گے جس سے ان کی عظمت کا اعتراف ہو جائے۔ تو حرف آخر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ درد کی شاعری کو تقریباً سب ہی نے سراہا ہے۔ میر مرزا رفیع سودا اور رام بابو سکسینہ کا ہم حوالہ دیتے ہیں۔ میر ان کے تقدس اور کمال عرفان کے بڑے قائل تھے۔ مرزا رفیع سودا ان کی غزل پر غزل کہنا بے ادبی قرار دیتے ہیں، اور رام بابو سکسینہ جو کہ ایک مشہور ادیب ہیں، انہوں نے انہیں اردو شاعری کے تاج کا ایک بہت بڑا ہیرا قرار دیا ہے، اگرچہ ان کا دیوان ایک مختصر دیوان ہے اور ایک ہی دیوان ہے، مگر اس میں کلام جو ہے بہت پر اثر اور پر معنی ہے، اور تمام شعراء نے ان کو استاد کا مقام دیا ہے۔ ان کے بارے میں آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ مسئلے نگیں جو ہم سے ہوا کام رہ گیا، ہم روسیا جاتے رہے نام رہ گیا۔ تو اس لیکچر میں آپ نے اس جو ہمارے آج کے شاعر تھے شاعر خواجہ میر درد، ان کی پوری شاعری کا احاطہ کیا ہے۔ اس کے پوائنٹس کو آپ فوکس کیجیے گا اور اشعار کو بھی آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ اچھے اشعار ملتے ہیں تو آپ وہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آئندہ لیکچروں میں بھی ہم دوسرے شعراء پر بات کریں گے، غزلیات کے جو شاعر ہیں۔